بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگو گے نا، تو یقین مانو، یقین کا عمل کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کر لیں، تقریباً آپ کا 1 سے 2 منٹ اینڈ ہے، اتنا ٹائم آپ کا لگے گا، لیکن یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ دولت کی وجہ سے اگر آپ کی پریشانی ہے نا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی خاص عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، بزرگان دین کا آزمایا ہوا، ان کا بتایا ہوا بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کسی بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن آمدن بہت کم ہے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دعا مانگیے گا تو اللہ کی رحمتیں ایسے آپ پر برسیں گی، ایسے آپ کے آمدن کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ غیب کی طرف سے انشاءاللہ اس طرح آپ کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستو، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی لیکن بندہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اچھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض اوقات ہزاروں روپے، 2-3 ہزار روپے ہوئے گھر میں، اور ان 2-3 ہزار روپے سے بندہ 2-2 3 ہفتے بھی گزار لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ برکت والی چیز کی جو ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ برکت جو ہے، جن کے پیسوں میں، جن کے دولت میں، جن کے گھر میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح برکت ہوگی، اور آپ کے جہاں پہلے لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں وہاں انشاءاللہ ہزاروں کے اندر ہی آپ کا کام بن جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر، ہر جو لفظ کے اندر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر نقطے کے اندر ہی مالک نے بہت زیادہ پاور رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بہت ہی اچھا ہمیں رزلٹ دکھائی دے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، مکمل ویڈیو آپ کو مکمل اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے۔ جو آپ کا دل کرے نا وہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، بیسٹ ہے۔ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو درود ابراہیمی کا نہیں پتہ، تو آئیے ثواب کی نیت سے آپ پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کے، سننے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، تو ساتھ پھر آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ تو آئیے درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ کون سا درود ابراہیمی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کم از کم ایک مرتبہ، زیادہ آپ جتنا مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد میرے بھائیوں بہنوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کو آپ نے جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے نا تو یقین مانیں یہ اس آیت کے اندر اتنی پاوریں ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ مالکا کہ اے رب العالمین میرے لیے تو ہی سب کچھ ہیں، تیرے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بندہ بار بار یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو پھر مالک کریم رحمت کے اور دولت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔
تو سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 11 مرتبہ، 1 منٹ بھی آپ کا نہیں، آدھا منٹ مسے لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اسی طرح آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے یہ والا جو وظیفہ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بھی 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ ہی یا ربنا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ یا ربنا پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا جو آخری ہمارا وظیفہ ہے، اب دیکھیں پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اس میں کتنا دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد یا ربنا، اس میں بھی آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے آپ نے 7 مرتبہ یا ربنا کو پڑھ لینا ہے۔ اچھا، جب یہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو یہ سمجھ لو کہ دولت کا آپ کو خزانہ بتانے والا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ہے، تسبیح لے لیں یا اپنی انگلیوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 ٹائم، یعنی کہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف پہلے آپ نے پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے اب بعد میں پڑھنا ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم بات آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے تو اس لیے ایک بہت ہی خاص چیز آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یقین مانو یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں تو آپ کے ہر وظائف کے اندر ایسی پاور آ جائے گی، ایسی طاقت آ جائے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمارا وظیفہ جو ہے، جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی وظیفہ کریں، یہ میری بات لکھ لیں کہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر آپ وظیفہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، تنہائی میں بیٹھ کر جب بھی آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھ کر پڑھے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ آپ کی سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا پیارا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اس طرح کا آپ تصور کر کے اور مالک سے آپ دل ہی دل میں جو ہے وہ اپنی حاجتیں سنائیں، اپنی پریشانیاں سنائیں کہ مالک یہ میری پریشانی ہے، یہ میری حاجت ہے، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں میرے بھائیو بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ایسی بارشیں ہوں گی آپ پر کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز لازماً پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان وظائف کا اچھا رزلٹ ملے تو آپ نے نماز کی بھی پابندی لازمی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔